معمولی باپ کی بیٹی نہیں ہے، وہ مکے کے بڑے تاجر کی بیٹی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھے، مکے کے بہت بڑے تاجر اور معزز آدمی مانے جاتے تھے، اور ان کے گھر میں 9 سال گزارا ہے، پوری راحت آسائش میں گزارا، اور پھر آئے جس گھر پہ ہیں مدینہ منورہ کے مسجد نبوی، اور پھر مسجد نبوی سے متصل ملے ہوئے چھوٹے چھوٹے کمرے، حجرے، جس میں حضور نے اپنی ازواج مطہرات کو، امہات المومنین کو رکھا ہے۔ اور حضرت عائشہ کا جو کمرہ تھا، حجرہ عائشہ، اس کا ایک دروازہ مسجد نبوی کے صحن میں کھلتا تھا۔ یوں سمجھے کہ مسجد نبوی حضرت اماں عائشہ کے گھر کا صحن بن گیا تھا۔ تو اتنا چھوٹا حجرہ کمرہ مجان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا، اور کتنا کمرہ، 7-8 گز کا کمرہ، اور وہ پورا گھر ہے، 7-8 گز کا پورا گھر ہے، یعنی اگر کھڑا ہو انسان تو آسانی سے اس کا ہاتھ چھت کو لگ سکتا ہے۔ تو کھجور کے درخت کے پتوں اور ٹہنیوں کی چھت ہے، اور گھر کا یہ حال ہے کہ جس گھر میں یہ موجود ہیں اس گھر کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد جو سامان ہے وہ ایک چمڑے کا گدا ہے، ایک چمڑے کا گدا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، اور ایک تکیہ ہے حضور کے پاس، وہ بھی کھجور کے پتوں کا ایک تکیہ بنا ہوا ہے، اور ایک چٹائی تھی حضور کے پاس، ایک چٹائی موجود تھی، اور اس کے علاوہ ایک پانی کا پیالہ ہے، اور ایک مشکیزہ تھا جس میں پانی بھرا جاتا تھا، 2 مٹکے تھے، اور وہ مٹکے اس لیے کہ اگر کبھی آٹا رکھنا ہو یا جو رکھنا ہو، کوئی اناج اگر بن جائے گھر میں مل جائے رکھنا ہو تو اس کے لیے استعمال کر لیا جائے۔ بس یہی چیزیں اور یہی کل کائنات تھی اس گھر کی اور اس کمرے کی، اور جس کی حالت بھی یہ ہے کہ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے خود یہ بات فرمائی ہے کہ ہمارے گھروں کا یہ عالم تھا کہ 2 چاند گزر جاتے تھے لیکن ہمارے گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، اور پھر یہ فرماتی تھی کہ ما اکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز بر الا مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 لیال، فرماتی ہیں کہ حضور کے ساتھ پوری زندگی گزاری ہے، مگر آل محمد کو حضور کی وفات تک بھی 3 دن بھی پیٹ بھر کے گیہوں کی روٹی کھانے کو نہیں ملی ہے۔ اور ایک جگہ اماں جان فرماتی ہیں کہ پورے دن میں 2 وقت بھی کبھی حضور کے گھرانے نے پیٹ بھر کے جو کی روٹی نہیں کھائی ہے۔ کھاتے کیا تھے اگر مل گیا تو؟ فرماتی ہیں وہی 2 کالی چیزیں ہوتی تھیں، کھجور اور پانی، یہی 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، اور یہ حال تو کھانے پینے کا ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور کی وفات کے بعد حضرت ابو ہریرہ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، تو سامنے دیکھا کہ کسی نے بکری ذبح کی ہوئی ہے اور اس کو بھوننے لگے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کو جاتے جاتے دیکھا تو روک لیا، کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ آپ بھی شریک ہو جائیے کھانے میں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رونے لگے، اور فرمایا کہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے اس حال میں گئے کہ آپ نے پیٹ بھر کے جو کی روٹی نہیں کھائی، اور تم مجھے بکری کا گوشت بھنا ہوا کھانے کی دعوت دے رہے ہو۔ اور کھانے پینے کا یہ عالم تھا، اور گھر میں چراغ روشنی کا یہ عالم تھا کہ مجان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جس رات کی صبح حضور کا انتقال ہوا، حضور کی وفات ہوئی ہے، ہمارے گھر میں اس رات میں چراغ بھی نہیں تھا کہ جو تیل میں ہم چراغ ڈالتے اور اس کو جلاتے اور گھر کے اندر روشنی ہوتی۔ تو یہ ہمارے گھر کا عالم تھا کہ چراغ تک نہیں جلتا تھا، کہ جس کے لیے تیل موجود نہیں تھا کہ وہ ڈالا جائے اور اس کی وجہ سے گھر کے اندر روشنی ہو۔ تو یہ عالم، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ زندگی